آج کل کے معاشرے میں بہت سی لڑکیاں اپنے والدین کی مرضی کے بغیر چوری چھپ کے کسی سے شادی کر کے گھر سے بھاگ جاتی ہیں، مگر جب ان کی اپنی اولاد ہوتی ہے تو وہ اس وقت گمان کرتی ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایک شوہر اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جسے اس کے والدین نے بڑے لاڈ و پیار سے پالا تھا۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس نے اپنے والدین کی مرضی کے بغیر کالج کے بس کے ڈرائیور سے خفیہ نکاح کر لیا۔ جب اس کے باپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو بیٹی نے کہا، ابا، میرا نکاح ہو چکا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں مجھے رخصت کر دیں، ورنہ میں خود ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ تو باپ کہتا ہے، اگر یہ تمہارا حتمی فیصلہ ہے تو جو کچھ لینا ہے لے لو اور خود ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، لیکن یاد رکھنا آج کے بعد ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور تم ہمارے لیے مر چکی ہے اور ہم تمہارے لیے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن لڑکی کی ملاقات اپنے ایک قریبی عزیز سے ہوئی جو اسے اپنے گھر لے آیا۔ سب خیریت ہے نا؟ لڑکی نے آخر کار اپنی تکلیف بتائی۔ میں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، ان سے تعلقات ختم کر لیے، اس کا پچھتاوا تو مجھے ساری زندگی رہے گا۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مالی لحاظ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر جو بات مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے شوہر جب نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں تو میں نے چپکے سے کئی بار ان کی دعا سنی ہے۔ وہ روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ پاک سے صرف ایک ہی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میری بیٹی ماں پر نہ جائے، یا اللہ میری بیٹی ماں پر نہ جائے، یا اللہ میری بیٹی ماں کی طرح گھر سے بھاگ کے شادی نہ کرے، یا اللہ یہ اپنی ماں کی طرح اپنے والدین کی عزت کو کبھی رسوا نہ کرے۔ یہ دعا تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک نصیحت ہے اور ایک اعلان ہے۔ یہ بات ہمیشہ لوگوں کو تب سمجھ آتی ہے جب ان کی اپنی اولاد ہوتی ہے یا جب ان کی اپنی بہن کسی اور سے بھاگ جاتی ہے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ اللہ پاک ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی رسوائی سے بچائے، آمین۔